282 ہجری میں حضور غریب نواز سے 300 سال پہلے، بول دیں یہ سب کوئی نہیں بتاتا ہے آج کل، سب اپنی اپنی ڈھپلی، اپنا اپنا راگ، پرانی تاریخوں کو سب نے چھوڑ دیا، سب بھول گئے، سب نے بھلا دیا، لیکن شکر ادا کرو اللہ کا، دنیا اپنے محسن کو بھول گئی، لیکن جنگی گنج والوں تم آج بھی اپنے محسن کو یاد رکھے ہوئے زندہ باد۔ 282 ہجری میں حضور غریب نواز سے 300 سال پہلے، مخدوم اشرف سرکار سے بھی تقریباً 450-500 سال پہلے، وارث پاک سرکار سے بھی تقریباً 1000 سال پہلے سرکار قطب المدار آئے، ہندوستان کا جائزہ لیا، کہا دین کا کام ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ پر مدرسے قائم کی، توجہ ہے ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جو بات کہوں گا اس کی دلیل ریفرنس بھی دوں گا، میں ہوا میں تیر مارنے والا بندہ نہیں، جو کہوں گا دلیل کے ساتھ کہوں گا۔ سننا آپ کا کام ہے، توجہ کرنا آپ کا کام ہے، سمجھ میں آئے عمل کرنا آپ کا کام ہے، نہیں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو سچ پر بھی جو عمل نہ کرے یہ کام شیطان کا ہے۔ جگہ جگہ مدرسے کھولے، ہر مقام پر ایک مدرسہ، جہاں گئے ایک مدرسہ، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے خلیفہ ہوئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خلیفہ ہی نہیں، مدرسہ کا سلسلہ ہی نہیں، ادھر کیوں بیعت ہو رہے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں میرے سے بیعت ہو جائیں، ہمارے ہی ہو جائیں جتنے کے جتنے۔ مدار صاحب میں کیوں؟ ان کے کوئی خلیفہ نہیں، مدار صاحب کے جتنے خلیفہ ہیں میرے بھائی، ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں کسی بھی ولی کے اتنے خلیفہ نہیں ہیں۔ بحر زخار میں تعداد لکھی ہوئی ہے، تذکرۃ المتقین میں لکھی ہوئی ہے، زندہ شاہ مدار کے 1,48,000 سے زیادہ خلیفہ، اور صرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، دم مدار، سید فجر صاحب، سید فجر صاحب، سید فجر صاحب، دم مدار، دم مدار، دم مدار، نعرہ تکبیر۔ اور کسی کے جو کسی شہر کا ہوتا ہے اس کے وہاں خلیفہ ہو جاتے ہیں، کوئی کسی علاقے میں گیا وہاں خلیفہ ہو گئے، لیکن حضور مدار العالمین کی ذات ایسی ذات ہے، مصر میں آپ کے خلیفہ، بولیں جھوم کر سبحان اللہ، عراق میں آپ کے خلیفہ حضرت ابو الحسین نوری، عراق میں آپ کے خلیفہ، ترکستان میں آپ کے خلیفہ، ایران میں آپ کے خلیفہ، شری لنکا میں آپ کے خلیفہ، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں جہاں سرکار گئے وہاں وہاں سرکار کے خلیفہ موجود ہیں۔ اب آپ سوچئے ان سب بزرگوں سے پہلے آئے، جگہ جگہ تکیے قائم کر دیا۔ میں مدرسہ کہہ رہا ہوں، آج کے مدرسے کل کے تکیے ہوا کرتے تھے۔ جہاں پر آپ بیٹھے ہو یہ تکیہ ہے نا، یہ تکیہ حضرت شہید مرد رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے، انہی کا قائم کیا ہوا ہوگا، یہ ملنگ ہوں گے، اور ملنگ سوائے مدار پاک کے سلسلے کے کہیں اور نہیں ہوتے۔ املی کا پیڑ بھی ہوگا کبھی یہاں رہا ہے۔ انگریزوں سے جب جنگ ہوئی تھی ملنگوں کی، اس دور میں
انگریزوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی مکنپور عرس میں نہیں جائے گا مدار کے مہینے کی 17 تاریخ، تو مدار کے مہینے کی 17 تاریخ خانقاہیں، مداری آستانے، فقرائے وزام، ملنگان کرام، قلندر اپنے اپنے مقامات پر عرس کرنے لگے، اور پہچان کے لیے جب انگریزوں نے کہا کہ جہاں جہاں مدار پاک کے آستانے سلسلے کے ہوں ختم کر دیے جائیں، وہاں وہاں اپنی پہچان کے لیے ایک ایک املی کا درخت لگا لیا گیا، تاکہ کل جب انگریزوں کی حکومت جائے تو املی کے درخت سے پہچان ہو جائے یہ آستانہ کسی اور کا نہیں، در مدار کے فقیر کے در کا آستانہ، قطب المدار کے غلام کا آستانہ۔ 282 ہجری میں قدم رکھا، عمر کتنی پائی؟ 100 سال، 200، 300 نہیں، 596 سال کی عمر پائی، 596 سال کی عمر پائی۔ گرو نانک سے ایک دن پوچھا گیا، گرو نانک 600 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آج کی نہیں، 600 سال پہلے گرو نانک سے پوچھا گیا، ایک نہیں تھا یہ کروڑوں کہاں سے آ گیا؟ کتاب کا نام ہے جنم ساتھی گرو نانک دی، اس میں ہے ساقی مدینے کی چلی، بول لے، لکھا گرو نانک نے، پھر بیڑا چایا موم دین سید شاہ مدار، زور سے زور سے زور سے زور سے کہیں سبحان اللہ، پھر بیڑا چایا موم دین سید شاہ مدار، آئے شاہ خراسان دے دوئی تہا چنن دیدار، اسی ہڑہڑا چہلت کہن کہاں چلے مستان، اسی ہڑہڑا چہلت کہن کہاں چلے مستان، جس دا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان، جس دے دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے، اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھیلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاضل سعود افریقہ، مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ، دم مدار، دم مدار، دم مدار۔ نعت پڑھوں گا لیکن جس کا عرس ہے اس کی بات بھی ہونا بہت ضروری ہے، ضروری ہے کہ نہیں؟ نعت ہو جائے گی لیکن اس کی بات بھی ہو، جس نے سب پر احسان کیا، ہر کلمہ پڑھنے والے پر احسان کیا، اور آج احسان کا بدلہ یہ دیا جاتا ہے کہ مدار کا پورا مہینہ گزر جاتا لبوں پر مدار پاک کا نام تک نہیں آیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ یہی ہے؟ پوری دنیائے ولایت میں تنہا ذات قطب المدار کی ہے، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، نعت بھی پڑھوں گا، لیکن ایک بات، علماء تشریف فرما ہے ماشاءاللہ، علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پوری دنیائے ولایت میں تنہا ذات حضور مدار العالمین کی ہے، جن کے بارے میں خود رحمت عالم نے 1400 سال پہلے اپنی زبان سے بشارت فرمائی تھی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آج کل حضرت گوگل کا زمانہ آ گیا ہے، جس کو دیکھنا ہے جا کر گوگل پر ہی دیکھ لے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو علماء کہتے ہیں حدیث خفیف الحاظ۔ کیا ہے یہ خفیف الحاظ؟ حضور سے پوچھا گیا، توجہ سے سنیے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا اور اس
کی سند بھی صحیح ہے. پوچھا صحابہ نے, آقا ارشاد فرما رہے تھے صحابہ سے, اے صحابہ سنو, خیر الناس بعد میتین خفیف الحاظ, اے میرے صحابہ 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو لوگوں میں بہتر ہوگا. صحابہ سے حضور نے کہا وہ خفیف الحاظ ہوگا. خیر الناس بعد میتین خفیف الحاظ, 200 سال کے بعد خفیف الحاظ بہتر انسان تم میں سے پیدا ہوگا. صحابہ نے کہا ما ہوا خفیف الحاظ, وہ خفیف الحاظ کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ الذی لا اہل لہ ولا ولد لہ. خفیف الحاظ وہ ہوگا جو شادی نہیں کرے گا, نہ اس کی کوئی بیوی ہوگی, نہ اس کے کوئی بچے ہوں. اتنا ہی نہیں, زندہ باد نے فرمایا, حدیث پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ, علماء کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, حدیث پڑھ رہا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, سرکار ارشاد فرماتے ہیں قلت بواکی, اس کے رونے والے بہت کم ہوں گے. دنیا سے جائے گا, رونے والے زیادہ نہیں ہوں گے. تاریخ گواہ ہے, زندہ شاہ مدار جب دنیا سے رخصت ہوئے 838 ہجری میں, 838 میں دنیا سے جب رخصت ہوئے تو رونے والوں میں سوائے آپ کے بھائی سید محمود الدین کے 3 پوتوں حضرت ابو محمد ارغون, ابو دراب فنسور, ابو الحسن تیفور کو چھوڑ کر کوئی چوتھا آدمی نہیں تھا. قلت بواکی, حدیث کا ٹکڑا سنیے, آقا نے فرمایا احسن عبادت ربہ بالسر, وہ اللہ کی عبادت اعلانیہ طور پر نہیں کرتا پھرے گا کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں, ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں, اتنی رکعت ہم نے پڑھی, اتنی نوافل ہم نے پڑھی. نہیں, احسن عبادت ربہ بالسر, تنہائی میں, اکیلے میں اللہ کی بہترین عبادت اپنے طریقے سے کر رہا ہو. ارے دیکھو دیکھو, نیپال کے پہاڑ پر, کوہی نور کے کرناٹک کے پہاڑ پر, جوناگڑھ کی گرنار پہاڑی پر, اور ایران کے جبل المدار پر 40 دن بیٹھ کر چلا کر کے تنہائی میں اللہ کی عبادت کس نے کی ہے؟ وہ کوئی اور ذات نہیں, سید بدیع الدین قطب المدار. احسن عبادت ربہ بالسر. اور حدیث سنیے حدیث, اور یہ جملہ سنیے, آقا نے ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرماتے ہیں قلت راسہ, اس کی وراثت تھوڑی سی ہوگی. کتنی سی؟ تھوڑی سی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, دم مدار, دم مدار, دم مدار, دم مدار, دم مدار, فیضان مدار العالمین, فیضان مدار العالمین, نعرے تکبیر, نعرے اس کو وراثت تھوڑی سی ہوگی, تھوڑی سی وراثت ہوگی. اللہ اللہ, قطب المدار کی وراثت کیا؟ ارے قطب المدار کو تو چھوڑو, ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ کبھی بادشاہوں کی غلامی نہیں کی, کبھی نوابوں کے آگے جا کر سر نہیں جھکایا. قطب المدار کی وراثت کتنی؟ محل نہیں, جائیداد نہیں, کتنی؟ ایک گدڑی تھی, گدڑی جس پر نمازیں پڑھا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے. قلت راسہ. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے, خاص بات اور خاص پوائنٹ یہ ہے اس حدیث کا, حدیث خفیف الحاظ کا. حضور نے فرمایا وَرِزْقُهُ كِفَافًا, اس کا کھانا جو ہوگا نا, اس کا رزق جو ہوگا نا, تھوڑا سا ہوگا.